اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ معزز حاضرین، ہم ماہ رمضان المبارک کے اخیر ایام سے گزر رہے ہیں، آخری عشرہ بس بالکل شروع ہوا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے کے سلسلے میں خاص طور سے اہتمام خود بھی کیا اور امت کے لوگوں کو بھی اس کی تلقین کی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں باقاعدہ اس عشرے کی رات میں، اس عشرے میں ایک رات ہے جس کی فضیلت میں ایک سورت نازل فرمائی، سورہ قدر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں 10 روزے سے عصر کی نماز کے بعد سے جو آپ مسجد میں داخل ہوتے تو چاند دکھنے تک آپ تمام دنیاوی مشاغل سے، کاروبار، تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھ کر کے عبادت میں مشغول ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ آپ نے اس کا 10 دن کا اعتکاف کیا، بلکہ امت کو اس کی تلقین کی کہ اس مہینے کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں اللہ رب العالمین نے ایک رات ایسی رکھی ہے جس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس کے بارے میں باقاعدہ ایک سورت نازل فرمائی اللہ رب العالمین نے، تو اس ایک رات کی تلاش کے لیے 10 دن کا اعتکاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا اور امت کو کہا کہ اگر آپ کو اس کی سہولت میسر ہے تو آدمی اپنے آپ کو تمام مشاغل اور تمام چیزوں سے الگ کر کے مسجد میں 10 دن کا اعتکاف کرے۔ اعتکاف جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے سلسلے میں بیان فرمایا کہ معتکف جو ہے 20 روزے کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20ویں روزے کو عصر کی نماز کے بعد مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مغرب سے پہلے آپ مسجد میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ معتکف کے لیے باقاعدہ مسجد میں پردہ تان دیا جاتا تھا۔ اعتکاف کا مقام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اعتکاف صرف اور صرف مسجد میں، اگر کوئی شخص اعتکاف کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، اس کو صرف اور صرف مسجد میں اعتکاف کرنا ہے۔ مسجد کے علاوہ مقامات پر اعتکاف، جیسے ہمارے یہاں بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ خواتین گھر پر اعتکاف کر سکتی ہے، لیکن اس کی کوئی ایک دلیل کتاب و سنت سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں امہات المومنین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں اعتکاف کیا، بلکہ ایک مرتبہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تو یکے بعد دیگرے جب کئی خیمے باندھ لیے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تمام کے تمام خیموں کو الگ کر دیا جائے۔ اس لیے مسجد میں ہی صرف اعتکاف ہو سکتا ہے، گھر میں اعتکاف کی کوئی ایک دلیل موجود نہیں ہے، نہ امہات المومنین میں سے کسی نے گھر کے اندر اعتکاف کیا ہے۔ معتکف اگر اعتکاف کرتا ہے مسجد کے اندر تو معتکف کے لیے ممنوع ہے اپنی بیوی سے رات کے وقت بھی ملاقات کرنا۔ دن اور رات کے وقت کسی بھی وقت ملاقات کرنا ممنوع ہے اعتکاف کی حالت میں۔ رمضان المبارک میں عام حالات میں رات میں زوجین ایک دوسرے سے ملاقات کر سکتے ہیں، لیکن معتکف اعتکاف کی حالت میں یہ نہیں کر سکتا۔ اعتکاف میں بلا وجہ بات چیت کرنا، بلا وجہ معتکف کا مسجد سے باہر نکلنا، بلا وجہ دوسری اور چیزوں میں رہنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے تو یہ کیا کہ جو کچھ یعنی حوائج ضروریہ کے لیے آدمی مسجد سے نکل سکتا ہے اور دیگر چیزوں کے لیے مسجد سے وہ باہر جا سکتا ہے اگر مسجد میں انتظام نہیں ہے تو، لیکن میت وغیرہ کسی بیمار کی عادت کی تمام چیزیں اعتکاف کی حالت میں اس کے لیے وہ باہر نہیں نکلے گا معتکف۔ ہمارے یہاں تو کچھ لوگوں نے اتنی شدت اختیار کی، اسی محلے کا معاملہ ہے کہ ایک مسجد میں معتکفین سے کہہ دیا کہ آپ غسل نہیں کر سکتے،
اب آج کے دور میں ہر شخص کو غسل کی حاجت ہوتی ہے اور غسل کی عادت ہوتی ہے، اور ایک روز دو روز غسل آدمی نہ کرے تو اس کی بنیاد پر آدمی کی طبیعت میں بے چینی، کسل بندی اور عبادت میں وہ ماحول نہیں رہ جاتا ہے۔ مجھ سے بھی سوال کیا گیا، میں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، غسل کر لیجیے۔ تو باقاعدہ ہمارے یہاں کے ایک عالم صاحب نے ایک پمفلیٹ نکالا اور اس میں انہوں نے نہ جانے کیا کیا باتیں لکھی، اور اس میں ان معتکفین کو ایک روزہ بھی رکھوایا اور ایک اعتکاف ایک دن کا کروایا قضا کے نام پر، غسل کرنے کی وجہ سے۔ جب مجھ تک کے یہ رکا آیا تو میں نے دارالعلوم دیوبند کی سائٹ پر جب جا کر کے دیکھا تو دارالعلوم دیوبند کے جو فتوے کی سائٹ ہے اس پر یہ ملا کہ اگر کوئی شخص بیڑی سگریٹ یا حقہ پینے والا ہے تو مسجد کے باہر نکل کر جلدی جلدی مار لے اور پھر اندر آ جائے۔ میں نے ان صاحب کو لکھ کر دیکھا، دیکھیے یہ کیا دے دیا آپ کے یہاں کے بڑے بڑے علماء نے۔ تو اس کے بعد وہ خاموشی اختیار کرے، کیونکہ قرآن و حدیث کی مخالفت تو ان کے یہاں عام بات ہے، لیکن اپنا عالم اگر کوئی بات کہہ دیتا ہے تو پھر اس کے بعد کچھ نہیں کہیں گے کہ مستند ہے سب کو فرمایا ہوا قرآن و حدیث کے علاوہ۔ خیر، تو یہ شدت بھی درست نہیں ہے کہ آدمی کو غسل نہ کرنے دیا جائے۔ اگر کسی کی روزانہ غسل کی عادت ہے تو بالکل وہ کر سکتا ہے۔ معتکف سے ملنے کے لیے اگر کوئی خاتون مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھتی ہے تو مسجد میں پردے کا ویسا انتظام ہونا چاہیے کہ کوئی فتنہ برپا نہ ہو، اور ہونا یہ چاہیے کہ زوجین ساتھ میں ہی بیٹھے، یعنی دونوں، اور ایسا بالکل الگ انتظام ہونا چاہیے کہ اعتکاف کی صورت میں کوئی فتنہ پروری نہ ہو۔ تو ایسی صورت میں مسجد میں خواتین بھی بیٹھ سکتی ہیں، لیکن اگر اندیشہ ہے یہ تمام چیزوں کا اور پردے وغیرہ کا وہ نہیں رہے گا معاملہ تو پھر احتیاط کرنا چاہیے بلا وجہ۔ اگر آپ کو عبادت کرنا ہے تو آپ اپنے گھر پر عبادت کیجیے، لیکن اعتکاف میں اگر بیٹھ رہے ہیں تو مسجد میں۔ معتکف سے ملنے کے لیے اس کی اہلیہ اگر ایسی گنجائش ہے تو آ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف کی حالت میں ملنے کے لیے ازواج مطہرات اگر کوئی ضروری بات ہو، خیر خیریت کے لیے جایا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مختصر سی گفتگو ان سے کر لیا کرتے تھے۔ اگر مسجد میں ایسا کوئی انتظام و انصرام ہے اور کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو، ضروری بہت ہے تو آ سکتی ہے، ورنہ بہرحال ضروری نہ ہو تو بلا ضرورت تو عام آدمی سے بھی بات نہیں کرنا چاہیے۔ معتکف کو مسلسل عبادت میں لگے رہنا چاہیے، مسلسل عبادت میں لگے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی ہے خاص طور سے ليلۃ القدر میں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، خوب توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ معتکف کے پاس بلا ضرورت بیٹھ کر کے گفتگو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم معتکف کے پاس ملاقات کی غرض سے جاتے ہیں تو اس سے درخواست کرنا چاہیے کہ اپنے لیے جہاں توبہ اور استغفار اور دعائیں اللہ رب العالمین سے مانگ رہا ہے، ہم کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، اس کی اجازت ہے۔ معتکف سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، مسجد میں معتکف کے لیے باقاعدہ ایک الگ سے حجرہ بنانا چاہیے، سب طرف سے پردہ لگانا چاہیے۔ ابھی معاملہ تو کچھ مساجد میں ایسا چل رہا ہے کہ اعتکاف کے لیے جو لوگ بیٹھتے ہیں تو پوری ایک لائن سے پردہ کھینچ دیا ہے، تب ایک پردے کے اندر 10 آدمی، 15 آدمی ایک ساتھ۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ بالکل اکیلا معتکف ہونا چاہیے، کیونکہ جب وہ توبہ اور استغفار کرے گا، جب وہ عبادت کرے گا، جو کیفیت اس کو چاہیے وہ بالکل تنہائی والی کیفیت ہونا چاہیے۔ اس لیے ہر معتکف کے لیے الگ باقاعدہ پردے کا نظم ہونا چاہیے، نظم کیا جانا چاہیے۔ معتکف کو اعتکاف سے اس وقت اعتکاف میں مغرب کی نماز سے پہلے مسجد میں داخل ہو جانا ہے 20ویں روزے کو، اور 29 یا 30 جب بیرون مسجد سے خبر آئے کہ چاند دکھ گیا، اس وقت اس کو اعتکاف ختم کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین رمضان کے آخری عشرے میں ہمیں خوب عبادت کی توفیق دے وے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوب توبہ اور استغفار کی توفیق دے وے۔ اللہ رب العالمین معتکفین جو لوگوں نے اعتکاف کا ارادہ کیا ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں، اور ان کو حالت اعتکاف میں خوب عبادت کرنے کی توفیق دے وے۔ عام اہل ایمان کو بھی توبہ اور استغفار کی عبادت تلاوت کی توفیق دے وے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔